السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری پیاری بہنوں اور خواتینوں، آج میں آپ کو ایمان کا تذکرہ سنانے جا رہی ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا 6 صفات۔ 6 صفات ہے: پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا علم ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت و تبلیغ، ساتواں لایعنی باتوں سے پرہیز۔ آج میں پہلی صفت ایمان، اس کا مذاکرہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اچھی ویڈیو، اچھی حدیث آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایمان سے چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا بگڑا ہوا یقین صحیح ہو جائے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہے: نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن مخلوق صرف اور صرف اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ وہ سب کچھ کیے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا کے تمام انسان اور مخلوقات کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس انسان کو نفع نہیں پہنچ سکتا، اور اگر تمام انسان اور مخلوقات کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس انسان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ چیٹی سے لے کر جبریل علیہ السلام تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، ہر چیز اللہ کے حکم کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کلمے کا دوسرا عزز محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کیا گیا ہو۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری فرمانبرداری کرو، اللہ تم سے بھی محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، آمین۔ اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس زمانے میں دین مٹ رہا ہو اور سنت طریقے زندگی سے نکل رہے ہوں، اور ایسے میں ایک سنت کا زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ بس اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کی جائے۔ ایمان کی صفت کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ پہلا کام ہے امت میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں خلوص سے پڑھا گیا کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ جب تک اس دنیا میں ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کہنے والا موجود ہوگا تب تک کلمہ قیامت نہیں آ سکے گی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا، ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر غور و فکر کرے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ جیسے پانی میں صفت ہے ڈبونے کی، لیکن وہ بھی اللہ کی محتاج ہے۔ پانی بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبو سکی کیونکہ اسے اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح چاقو میں کاٹنے کی صفت ہے، لیکن چاقو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹ نہ سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح آگ میں جلانے کی صفت ہے، لیکن آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، کیونکہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچانا اللہ کا حکم ہے۔ یہی یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اگر رائی کے برابر ایمان بھی بچا کر ہم اس دنیا سے لے جائیں گے تو اللہ جل شانہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہمارا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ جیسے اگر پانی پیے تو 3 سانس میں پیے، سر ڈھک کر پیے، بیٹھ کر پیے، الحمدللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر پڑھ کر پیے، دیکھ کر پیے، کھانا کھانے کی سنت زندہ کرے، دعا پڑھ کر کھائیں، بیت الخلاء میں جائے تو دعا پڑھے، سونے کی دعا پڑھے، ہمیں ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اچھی لگے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیز مجھے موٹیویٹ کیجئے تاکہ میں اچھی ویڈیو، اچھی حدیث آپ پیاری پیاری بہنوں تک پہنچا سکوں۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔